ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خاموشی۔ خاموشی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، لیکن خاموشی کب بہتر ہے؟ کبھی کبھی خاموش اگر ہم رہتے ہیں تو اس کے نقصان بھی اٹھانے پڑتے ہیں، تو اسی پر بات کریں گے شگفتہ سے۔ شگفتہ سب سے پہلے خاموشی کے بارے میں بتائیے کہ خاموشی، آدمی خاموش کیوں رہنا چاہیے؟ دیکھیے، خاموشی جو ہے وہ ایک عبادت ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ یقینی طور پر خاموشی ایک اچھی صفت ہے، اور جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ بے وجہ کی باتوں میں نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نہ وہ اپنے مقصد سے کہیں نہ کہیں، جس کو کہتے ہیں کہ وہ بھٹکتے ہیں بے جا فضول باتیں کر کے۔ تو خاموشی ایک عبادت ہے۔ کہتے ہیں من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاموشی جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بے شک صحیح بات ہے۔ تو خاموش رہنے والا انسان در حقیقت محو گفتگو ہوتا ہے اپنے آپ سے، کائنات سے، کائنات کے اسرار و رموز سے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے، یا یہ ایک ایسی ریاضت ہے جس کا لطف وہی جانتا ہے جو خاموش رہنے کا ہنر سیکھ گیا ہے، یا جسے خاموشی کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے جیسے ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ من صمت نجا، کہتے ہیں کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اس پر ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، شہزادہ۔ اس کا جو معلم تھا، اس کا جو استاد تھا، اس نے اسے کہا ایک دن ایسے ہی سبق پڑھاتے ہوئے کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اس شہزادے نے استاد کی اس بات کو گاٹھ باندھ لیا اور وہ خاموش رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اتنا زیادہ خاموش ہو گیا کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اب بادشاہ حیران کہ بھائی میرا ولی عہد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، اس تخت و تاج کا وارث ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ چپ کیوں رہنے لگا؟ ملکہ سے کہا۔ اب ملکہ بھی پریشان، اس نے جو ہے وہ وزیر سے یا اور لوگوں سے کہا کہ اس کا کوئی علاج ڈھونڈو، ترکیب کوئی نکالو کہ یہ بچہ جو ہنستا بولتا تھا یکایک یہ خاموش کیوں ہو گیا؟ تو وزیر بڑا ہوشیار تھا، با تدبیر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کے جو عادات و اطوار ہیں، اس کے دن بھر کی جو معمولات ہیں، ذرا اس پہ نظر رکھوائیے کہ آخر بات کیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک جاسوس لگا دیا اس کے پیچھے، دو چار اور مخبری بھی کرنے کے لیے لوگوں کو لگا دیا پیچھے کہ ذرا نظر رکھنا محل میں بھی، اور جب یہ محل سے جب باہر جائے گھومنے پھرنے کے لیے تو بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جاسوس ہونا چاہیے جو اس کے تمام معمولات پر نظر رکھے۔ شہزادی کی عادت تھی کہ وہ سیر کے لیے نکلتا تھا اور ایک کنج میں جا کر پھولوں کے وہ ایک کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اب گیا کتاب کے مطالعے کے لیے اس کنج میں، اور وہ جو جاسوس تھا وہ پیچھے دیکھ رہا تھا سب کچھ۔ اب کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے بڑا خوش الحان سا، اور وہ درخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ ادھر سے ایک شکاری آ رہا ہے۔ اتفاق سے شکاری نے جو ہے وہ تیر کمان وغیرہ لے کر نشانہ سادھ رکھا ہے کہ کوئی جیسے پرندہ نظر آئے وہ اس کو اپنا نشانہ بنا لے۔ اب ہو کا عالم ہے، سکوت ہے۔ اب شکاری چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی پرندہ یا کوئی نظر آئے اس طرح کی مخلوق جس کو کہ وہ شکار کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اب اس سکوت میں اتفاق سے وہ جو خوبصورت سا پرندہ تھا وہ بول اٹھا۔ ادھر اس کا بولنا تھا، ادھر شکاری نے تاک کر تیر چھوڑا اور وہ 2 پل میں نیچے آ گرا۔ تو اس نے دیکھا شہزادے نے، تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ بات نکلی کہ من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب جو جاسوس تھا اس نے یہ بات دیکھ لی کہ شہزادے نے بے ساختہ یہ بات کہہ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس پہ یہ کسی کیفیت میں مبتلا ہے، اسے کوئی صدمہ یا کوئی غم یا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ سلامت کو پورا واقعہ بتا دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک ہی تدبیر ہے کہ تھوڑا سا شہزادے کے ساتھ سختی برتی جائے، تو اس کو تھوڑی سی پٹائی کی ضرورت ہے، اس کو مار کی ضرورت ہے۔ تو جب مار پڑے گی تو یہ کچھ نہ کچھ بولے گا، اور جب بولے گا تو پھر اس کا یہ سکوت ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے دل پر پتھر رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بھائی شہزادے کی پٹائی کی جائے۔ اب شہزادے کی جب پٹائی ہوئی
تو شروع میں تو وہ چپ رہا، لیکن جب حد سے زیادہ مار بڑھی تو اس کے منہ سے بھی چیخ نکلی، اور اس نے یہی کہا کہ من سمت نجا، کہ پرندہ جب تک خاموش رہا اسے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ادھر پرندہ بولا ادھر اس کی موت نے آن لیا، ادھر میں بولا ادھر پٹائی نے میری جو ہے وہ جان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو نہ پرندہ بولتا نہ اس کی موت آتی، اور نہ میں اس وقت یہ بات کہتا تو نہ میری پٹائی ہوتی۔ تو خاموشی میں عافیت ہے، نجات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خاموشی جو ہے یہ انسان کو بہت سی چیزوں سے، محمل باتوں سے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے سے، یا ان تمام لغویات سے دور رکھتی ہے جو انسان کو اس کے مقصد سے یا اس کے ہدف سے کہیں دور لے جاتا ہے۔ تو خاموشی ایک طرح کی عبادت ہے، ریاضت ہے، اور اچھے لوگوں کا آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وقت خاموش رہنے میں گزرتا ہے، کیونکہ یہ خاموشی انسان کو نہ صرف اپنی روح سے محو گفتگو کرتی ہے یا اس کو اس کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے آمادہ کرتی ہے، بہت سارے دریچے ہیں جو اس خاموشی کے ذریعے واہ ہوتے ہیں اور اس گویائی تک لے جاتے ہیں جو گویائی بندے کو رب سے یا اس کائنات کے اسرار و رموز سے روبرو کراتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا خاموشی ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا ایک عبادت ہے اور یقینی طور پر اپنے رب سے ملا دیتی ہے، لیکن اس کے لیے سہ جانا، صبر کرنا، تحمل، اس کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے قوت برداشت بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں دو واقعات ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے، سورہ مریم آپ نے پڑھی ہوگی۔ جی جی۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے جس میں وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آتی ہیں اپنے قوم کے پاس، اور لوگ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا اے بنت عمران، یہ کیا؟ نہ تمہارا باپ کوئی بدکار انسان تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بری عورت ہے، اور نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا، پھر یہ بچہ کہاں سے؟ تو اس وقت وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں بات نہیں کروں گی، اور اس سے مقصود یہی تھا کہ وہ بچہ جو گود میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے حکم سے اپنی ماں کی براءت اور پاک دامنی کا اظہار کریں، جو کہ ایک طرح سے پاک دامنی کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی ہے کہ وہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جبکہ وہ بالکل نومولود اور دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، مہد میں ہیں۔ جی جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ بھی تھا، لیکن سابقہ قوموں میں بھی، اور آپ آج دیکھیں گے کہ چاہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہو، چاہے وہ دیگر ادیان ہو، وہ چاہے نصرانیت ہو، چاہے وہ ویدانت کا علم ہو، ایک خاموشی کا ایک وقفہ ضرور ہوتا ہے، جسے لوگ کبھی چپ کا روزہ کہتے ہیں، خاموشی کا روزہ کہتے ہیں، یا ایک معینہ مدت کے لیے سکوت طاری کر لینا، تاکہ انسان کے وہ تمام قوا جو اسے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور غور و فکر کے لیے آمادہ کرتے ہیں، ان قوا کو ایک جلا مل سکے، تو اسے خاموشی کا روزہ کہہ سکتے ہیں، اسے چپ کا روزہ کہہ سکتے ہیں، مگر اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ انسان کا جو کنسنٹریشن ہے، جو اس کے قوا ہیں، وہ طاقت پا سکیں۔ تو یہ تو ہوئی بات خاموشی کے کچھ ایک ہلکے سے تاریخی پس منظر کی طرف۔ اب آپ نے کہا کہ قوت برداشت، ظاہر سی بات ہے قوت برداشت بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ دیکھو میں جو کچھ کروں گا تم اس پر چپ نہیں رہ سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے افعال میں، آپ کے اعمال میں اور آپ کے تمام چیزوں میں کوئی دخل نہیں دوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور وہ علم جو آپ کے پاس ہے اس سے میں بھی اپنا حصہ حاصل کروں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم خاموش نہیں رہے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو ایک کشتی تھی، اور وہ کشتی والوں نے بڑی مہربانی کی تھی ان کے ساتھ، ان کو بنا کسی اجرت کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ اچھی نئی بالکل کشتی تھی، بالکل ٹھیک ٹھاک ثابت و سالم تھی، اب انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا اس نیکی کے باوجود جو کشتی والوں نے کیا تھا۔ تو جب یہ اترے کنارے پر تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان کی نیکی کا یہ بدلہ، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے،
तुम खामोश नहीं रह पाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब आइंदा मैं कुछ नहीं करूँगा। आगे बढ़े तो देखा एक लड़का अच्छा भला खेलता हुआ आया हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं जानते थे कि ये खज़र अलैहिस्सलाम है, और उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक नाहक एक मासूम जान को आपने हलाक कर दिया, ये तो गुनाह कबीर है। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ खामोश नहीं रह पाओगे, मेरे कामों में तुम दखल ज़रूर डालोगे, तुम बोलोगे ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इसके बाद अगर मैं बोला तो फिर हमारा और आपका जो है वो साथ नहीं रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक बस्ती में पहुँचे, खाने के लिए कुछ तलब किया, खाने का वक्त हो रहा था और दोनों भूखे थे। बस्ती वालों ने कुछ भी नहीं दिया, एक शिकस्ता एक टूटी फूटी दीवार थी जिसके साए में ये जाके बैठे। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को दोबारा ईंट और गारे वगैरह से साबित उसको ठीक कर दिया, सीधा कर दिया उस दीवार को जो टूटी हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कमाल करते हैं ये लोग जिन्होंने हमें खाने को कुछ नहीं दिया, हम शदीद भूख की हालत में हैं और आप है कि उनके साथ एहसान का मामला कर रहे हैं, क्या ज़रूरत थी उस दीवार को ठीक करने की। तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाज़ा फ़िराक़ुम बैनी व बैनक, कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है, अब इसके आगे तुम्हारे अंदर खामोश रहने की सलाहियत नहीं है और मेरे अंदर अब तुम्हें साथ ले चलने की सलाहियत नहीं है। अब सुनो कि मामला क्या था। फिर उन्होंने बताया कि वो कश्ती में जो है सुराख इसलिए किया था कि एक जालिम शख्स था, बादशाह, वो अच्छी कश्तियाँ ठीक ठाक जो होती थी उनको छीन लेता था, तो सुराख इसलिए किया कि ये ऐबदार हो जाए और उनकी कश्ती बच जाए। अब वो बच्चा जिसको मैंने कत्ल कर दिया वो बड़ा होकर सरकश और बागी बनता और अपने माँ बाप को दुख पहुँचाता, इसलिए मैंने चाहा कि नेक वालिदैन हैं, अल्लाह उसको उनको इसके बदले अच्छा कोई अच्छी औलाद दे, नेक बदल दे, इसलिए उसे अल्लाह के हुक्म से मैंने हलाक कर दिया। दीवार का मामला ये है कि वो दो यतीम बच्चों की दीवार थी, मकान की दीवार थी, और उनका बाप बहुत नेक इंसान था, उसके नीचे ख़जाना दबा हुआ था। अब अगर वो दीवार अभी टूट जाती और ये ख़जाना अभी निकल आता, बच्चे नादान हैं, या तो वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते या तो वो उसको ज़ाया कर देते। तो मैंने चाहा कि ये जब अपनी जवानी को पहुँचें, अपनी होशमंदी को पहुँचें, तब ये ख़जाना हासिल करें, और ये सब कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से था और अल्लाह के इल्म की बदौलत ही मैंने ये तमाम काम किए। तो खामोश रहने के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है जी। जब तक तहम्मुल नहीं है, जब तक आप खामोशी के लिए ख़ुद को आमादा नहीं करेंगे, आप अपनी ज़ुबान पर ताले नहीं लगा सकते। आपने क़ुव्वत बर्दाश्त की बात कही थी खामोशी के लिए, कि सामने वाला हमें कितना बुरा कह रहा, उस वक्त में सब्र ज़ब्त करके सब्र और ज़ब्त करके किस तरह से खामोश रह सकते हैं। बिल्कुल, इसकी भी मिसाल है आपके सामने। आपको याद होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वो मामला, कि देखिए होता क्या है कि सब्र और ज़ब्त इंसान तभी करता है जब उसे पता होता है कि मेरे अलावा भी कोई है जो ये देख रहा है, सुन रहा है और इसका जवाब वही देगा। क्योंकि कहते हैं कि बुरे काम का जो बदला है वो हमेशा अच्छे सलूक से, बुरे सलूक का बदला अच्छे सलूक से देना चाहिए, और जहालत का बदला या किसी की बदजुबानी का बदला, उसका सबसे बेहतरीन जवाब चुप कर जाना है, खामोश रहना है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक शख्स बुरा भला कह रहा था, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल्कुल खामोशी से सुन रहे थे, उसकी बदगोई बढ़ती जा रही थी, उसकी जहालत बढ़ती जा रही थी, वो और आगे बढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिदैन को और उनके आपके ख़ानदान को भी बुरा भला कहने लगा। आप तब भी सब चुप हो गए, लेकिन जब देखा कि पानी सर से बढ़ रहा है तो अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम मंजर देख रहे थे और खामोशी से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब पानी सर से बढ़ा और उस शख्स की बदजुबानी हद से बढ़ी और लंतरानी हद से बढ़ी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर दुश्मन तराज़ी हद से बढ़ी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुंह से भी जवाबन कुछ न कुछ निकल गया। अब इधर इन्होंने एक वो लफ्ज़ अदा किया, इधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और चल दिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हैरानी हुई, ख्याल आया कि उस वक्त से जब तक मैं खामोश था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे और मैंने एक लफ्ज़ अदा किया और मेरे महबूब यहाँ से चल दिए, मामला क्या है? दौड़े पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कहा कि या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? पहले तो आप मुस्कुरा रहे थे और अब आप वहाँ से चल दिए, मैं जानना चाहता हूँ मुझसे क्या ख़ता हुई है। तो उन्होंने कहा कि अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे एक फ़रिश्ता वहाँ था जो तुम्हारे बदले उसका जवाब दे रहा था, और जब तुमने अपनी ज़ुबान खोली, तुमने भी जो है वो जवाबन कुछ ना कुछ कहा, वो फ़रिश्ता वहाँ से चल दिया। और मैं वहाँ एक ऐसी महफ़िल में, एक ऐसी मजलिस में जहाँ जहालत आमेज़ बातें हो या बदगोई का जवाब बदगोई से दिया जाए, तो मैं ऐसी जगह
میں نہیں رکتا ہے، اسی لیے میں وہاں سے چل دیا۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی آپ نے مثال دی، اور کہتے بھی ہیں کہ ایک چپ جو ہے 100 کو ہراتا ہے، اگر اور خاص طور سے جہالت کا جواب سب سے بہتر خاموشی ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز اور بھی آتی کہ ہم برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے اندر یہ سب، تو کیا اس خاموشی سے کبھی کبھی خاموشی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، انسانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اس وقت بالکل خاموش نہ رہے جب اس کی عزت نفس پر حرف آ رہا ہو، جب اس کے عقیدے پر حرف آ رہا ہو۔ جب آپ کو یاد ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکثر ایسے مواقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کچھ نہیں کہا گیا، کاہن کہا، جادوگر کہا، نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہا، شاعر کہا۔ ایک طریقہ ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشرکین مکہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا یہ بھی تھا کہ وہ شعر گوئی کے ذریعے اذیت پہنچاتے تھے۔ تو ایسے میں جو آپ کے دربار رسالت کے شاعر تھے، جن میں کہ حضرت حسان بن ثابت کا نام سب سے سر فہرست ہے، تو وہ جب جواباً شعروں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شاباشی اور داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ تو یہ انسانی غیرت کا تقاضا ہے، ورنہ تو پھر خاموشی بزدلی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خاموش رہنا دراصل بزدلی ہے، لیکن خاموشی بزدلی نہیں ہے، یہ جہالت کا بہترین جواب ہے کہ انسان چپ کر جائے۔ لیکن ان مواقع پر جہاں اس کے دین پر کوئی بات آ رہی ہو، اس کے عقیدے پر حرف آ رہا ہو، یا اس کی عزت نفس پر یا خاندان کی نام و نموز پر کوئی حرف آ رہا ہو، اس وقت ایک سمجھدار انسان کا کہ عقل و شعور کا اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وہ مناسب انداز میں اس بات کا جواب ضرور دے۔ حالانکہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر خاموشی بھی اختیار کی ہے، اور خود قرآن پاک میں جاہلوں کے جواب میں یہی کہا گیا ہے نا، جہاں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے سورہ فرقان میں، وہاں یہ بھی آیت ملتی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اعراض سے کام لیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اور اگر جاہل انہیں بلا وجہ چھیڑتے ہیں، ان کے منہ لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ تو ٹکراؤ سے بچنے کے لیے خاموش رہنا اچھی بات ہے، لیکن ایسے مواقع پر جب اگر آپ خاموش ہیں تو آپ غیور نہیں کہلائیں گے، آپ غیرت مند نہیں کہلائیں گے، اس وقت بولنا وہ دراصل ایک طرح کی بہادری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر کسی برائی کو روکنے کے لیے 3 طریقے ہیں، اول تو طاقت کے زور پر اسے روکے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر زبان سے روکے، زبان پر بھی وہ قادر نہیں ہے تو پھر اسے دل میں برا جانے، لیکن زبان سے روکنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جہاں بولنا ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے، وہاں انسان کو بولنا چاہیے۔ یہ غیرت قومی، غیرت دینی اور غیرت وطنی کا تقاضا ہے۔ جی، اب 2 چیزیں، ایک تو اگر اپنی ذات پر کوئی حرف آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہو جیسے بھی آپ نے کہا، تو اپنی ذات کے لیے تو انسان صبر اور ضبط سے کام لے، وہاں پر تو صبر کرے، خاموش ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اس میں درد کا معاملہ کرے، اور اس کے لیے دعا کرے، جیسے بھی آپ نے کہا سلامتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اس کے لیے ہدایت کی اپنے لیے، اور تو اس کے لیے دوسرے کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرے۔ لیکن جہاں کہیں انصاف قائم کرنے کی بات آ رہی ہو، اس وقت خاموش رہنا یا کسی یقینی طور پر یہ تو نقصان دے گی، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا۔ دیکھیے، اگر انصاف قائم کرنے کی بات آ رہی ہے اور اس وقت انسان نہیں بولے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ظلم کیا، جہاں ظلم کا حصے دار بنا، وہ اس نے ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے۔ جی، ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنا ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی انسان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، ایسے ہمیں کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ جہاں تک آواز جا سکتی ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اللہ نے قوت گویائی کیوں دی ہے، عقل و شعور کیوں دیا ہے، ضمیر اور احساس کیوں دیا ہے کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دے۔ اکثر ایسے مواقع موجود ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یاد ہوگا قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون نے چوری کر لی تھی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ حضرت اسامہ بن زید جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، ان سے سفارش کروائی، لیکن رسول اللہ اپنے بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ تو جہاں انصاف کو قائم کرنے کی بات آ رہی ہے، وہاں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا اور حتی الامکان قول سے، فعل سے، طاقت کے زور پر
مظلوم کا ساتھ دینا، یہ تو عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے ضرور. ٹھیک ہے شوکتا، ابھی آپ نے بتایا کہ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حرف آتا تھا خاموش ہوتے، لیکن جب کبھی دوسرے کی کوئی ایسی بات ہوتی، انصاف قائم کرنے والی بات ہوتی تھی، یقینی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہچک کھڑے ہو جایا کرتے تھے اس کے لیے. لیکن یہ خاموشی کے فائدے، اور اس میں ایک اور چھوٹا سوال، جو خاموش آپس میں بیٹھ کر کے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہم جو ان باتوں کو ہم کرتے ہیں اس پر بھی کوئی پکڑ ہوگی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاموش ہونا کب ضروری ہو جاتا ہے. جی. ہم نے کہا کہ بولنا کب ضروری ہو جاتا ہے. اسی کا ایک سکے کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ کن مواقع پر خاموش رہنا چاہیے. جی. بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں خاموش رہ جانا، ایک چپ جو ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ بزدلی ہے. دراصل خاموشی بہادری ہے. بولنے کا ہنر سب کو آتا ہے، خاموش رہنے کا ہنر سب کو نہیں آتا ہے. خاموشی کی تہ میں، بڑا خوبصورت شعر ہے نا کہ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا. خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا. تو شور کرنا سب کو آتا ہے، چپ رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ایک شخص آیا گوتم بدھ کے پاس اور کہا کہ مجھے کچھ سکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ سیکھ نہیں سکو گے. کہا کہ نہیں آپ کوشش تو کریں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں اب سیکھوں گا آپ سے. کہا کہ بہت مشکل ہے، 2 سال تک خاموش رہنا پڑے گا. خاموش رہ پاؤ گے؟ بالکل خاموش. تو اس نے کہا کہ کوشش کرتا ہوں، بالکل خاموش رہتا ہوں. اور اس نے واقعی، اس کے پاس کوئی گھڑی تو تھی نہیں، اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں پیڑ کے نیچے، اور جب 2 سال گزر جائیں، یا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں. 2 سال کے بعد جب گوتم بدھ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اچھا 2 سال گزر گئے؟ بولے ہاں 2 سال گزر گئے. تو گوتم بدھ نے کہا کہ اب سیکھنا چاہو گے مجھے؟ جو سوالات تمہارے دل میں تھے، تم مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے، تو میرے پاس اب ہے وقت کہ میں تمہیں ان کا جواب دے سکوں. تم اپنی آزمائش میں پورے اترے. اس نے کہا کہ اب مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام سوالات جو میرے ذہن میں تھے، جنہوں نے مجھے الجھنوں میں مبتلا کر رکھا تھا، اس خاموشی نے مجھے ان سب کے جواب دے دیے. تو خاموش رہنا دراصل، جسے کہتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت ایک دانشور کا قول ہے کہ جو چپ رہا در حقیقت اسے بولنا آ گیا. جو چپ رہا، یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا قول ہے کہ جو چپ رہا در حقیقت اسے بولنا آ گیا. تو خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. اور اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کن کن مواقع پر خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے. جب اختلافات بہت زیادہ ہوں، اس وقت خاموش رہنا چاہیے. جب علم کی کمی ہو، اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے. بیکار کی بحث میں جاہلوں سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب شور بہت زیادہ ہو، مختلف اور متضاد آراء ہوں اور ہر انسان اپنی بات پر ڈٹا ہو، اس وقت چپ لگا جانا چاہیے، چپ کر جانا چاہیے. جب آپ کی دلیل کی کوئی قدر نہیں ہو، جب علم کی کوئی قدر نہیں ہو، اس وقت بھی خاموش ہو جانا چاہیے. کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کی خاموشی جو ہے وہ ان کے لیے جواب بچ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہونٹوں پہ 2 چیزیں رکھتے ہیں، ایک تو خاموشی اور دوسرے مسکراہٹ. خاموشی رکھتے ہیں مسائل سے بچنے کے لیے، الجھاؤ سے، ان الجھنوں اور پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے، اور مسکراہٹ رکھتے ہیں ان مسائل سے حل کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے. بہت سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ الگ تھلگ سے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بچہ اب نارمل ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں ناظرین. ایک بچہ تھا، وہ اپنے گھر سے جب اسکول جاتا تھا تو دیگر بچوں کے ساتھ وہ گھلتا ملتا نہیں تھا، بہت خاموش رہتا تھا، اور وہ عموماً یا تو اپنی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہوتا تھا یا وہ خاموش رہتا تھا. جب اس کو فرصت کے اوقات ملتے تھے تو وہ چلا جاتا تھا، وہ پانی سے، کچھ پونڈ سے یا تالاب سے پانی کے نمونے جمع کرتا تھا، کچھ کیڑے مکوڑے جمع کرتا تھا، گھر لے کر آتا تھا اور ان کو اس کے دور خوردبین کے نیچے رکھ کے، مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے وہ دیکھا کرتا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، اور وہ تھا، اس کی خاموشی تھی اور یہ تمام چیزیں تھیں. آہستہ آہستہ جب وہ بڑا ہوا، اس کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی، اور جب وہ شعور کی منزل کو پہنچا، جب وہ پوری طرح، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچا، تو اس نے شہرت کی اس بلندی کو چھوا کہ آج لوگ اسے ایک
کامیاب ترین فلم میکر کے نام سے، فلم ڈائریکٹر کے نام سے جانتے ہیں. بہت ساری موویز اس نے ڈائریکٹ کی ہیں، جس میں دا ٹرمینیٹرز ہے، ٹائٹینک ہے، اوتار ہے. اور ان کا نام جو ہے ان فلم ڈائریکٹر کا، لوگ انہیں جیمز کیمرون کے نام سے جانتے ہیں. اب یہ سوچے کہ یہ نام ہی اب بتا رہا ہے کہ یہ اتنی مشہور اور اتنی پورے دنیا میں جس کہتے ہیں کہ ان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. کون ہے جس نے دا ٹرمینیٹرز نہیں دیکھی ہے یا ٹائٹینک نہیں دیکھی ہے؟ تو خاموش رہنا یہ انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ہر بات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مدبر لوگ ہوتے ہیں، امیر معاویہ بہت کامیاب اسٹیٹس مین تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو تھی نا وہ ان کو ہلاتی نہیں تھی، وہ بہت جلدی گھبراتے نہیں تھے. ان کے چہرے پر ایک سکوت رہتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بہت گمبھیرتا سے وہ اپنے آپ سے اور اپنی سوچ اور فکر سے مخاطب ہیں. ایک مرتبہ وہ کسی کے ساتھ کھیل رہے تھے، اب شطرنج کھیل رہے تھے یا کون سا کھیل کھیل رہے تھے اللہ جانے. اب اتنے میں دربان آیا، 3 خطوط دیے. ایک خط کو دیکھا اور رکھ دیا، دوسرے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو میں دیکھ لوں گا. دوسرے خط کو دیکھا، کہا کہ ٹھیک ہے اس کا میں مشورہ دے دیتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تیسرا خط جو دیکھا، فوری طور پر کسی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کارروائی کرو، یہ مسئلہ تھوڑا اہم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے چہرے پر کوئی اضطراب نہیں تھا. ایک کو پہلے خط کو دیکھ کے کہا غیر اہم ہے، دوسرے کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے، تیسرے کو دیکھ کے فوری طور پر انہوں نے احکامات صادر کر دیے. تو جو خاموشی ہوتی ہے یہ انسان کو حد درجہ بردبار بناتی ہے، متانت دیتی ہے، سنجیدگی دیتی ہے، معاملہ فہمی دیتی ہے. وہ لوگ جو اپنی ہر بات فوری طور پر یا اپنے پلانز کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے دشمنوں تک اپنے راز پہنچا دیتے ہیں. اور خاموش جو ہے، خاموش طبیعت انسان، یہ اس کے دشمن اس کا بال پکا بھی نہیں کر سکتے. اچھا شگفتہ، خاموشی کبھی کبھی بہت تکلیف بھی دیتی ہے نا؟ بالکل، طرفین کو تکلیف دیتی ہے. جو شخص خاموش ہے دراصل وہ ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر خاموشی کے دروازے تک پہنچا ہے یا اس کیفیت تک پہنچا ہے. اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنستا بولتا انسان اچانک خاموش کیوں ہو گیا، یہ انہیں بھی الجھاتی ہے، انہیں بھی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. وہ بھی فکر میں رہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو یہ خاموش ہو گیا. اب یا تو اگر وہ سچے اور مخلص لوگ ہیں تو وہ اس کے اسباب اور عوامل تلاش کریں گے، اور اگر وہ ایسے ہی ہیں جنہیں جو وقتی دوست ہیں یا انہیں اپنے مفاد پرست سے آپ اس لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ خلوص پر مبنی رشتہ نہیں ہے، تو پھر وہ اسے یوں ہی سرسری لیتے ہیں کہ ایک کیفیت ہے، ٹھیک ہے گزر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن در حقیقت خاموشی تکلیف دیتی ہے، اور اس شخص کو زیادہ تکلیف دیتی ہے جو ہنستے بولتے اچانک خاموش ہو جاتا ہے. خاموشی کی بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، بہت سارے روپ ہوتے ہیں. آپ دکھ، درد، غصہ، انا، بغاوت، احتجاج، یہ در حقیقت یہ خاموشی کے ہی مختلف روپ ہیں. آج چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی موقع ہوا تو آپ کو ہم اس کے ان شیڈز سے بھی روبرو کرائیں گے کہ کن کیفیتوں سے گزر کر انسان سکوت کے اس مرحلے تک آ جاتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے، اس کی آوازوں کا شور ہوتا ہے، اس کی روح کا مدفن ہوتا ہے، اس کی روح میں چنگھاڑتے ہوئے سناٹے ہوتے ہیں. تو یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن آج نہیں، پھر کبھی. ناظرین، آج خاموشی کے بارے میں جانا. خاموشی ایک عبادت ہے، یقینی طور پر جنت کا راستہ ہے. لیکن ہر وقت خاموش رہنا بھی، کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر خاموشی کو توڑنا ہی پڑتا، وہاں آپ کو بولنا پڑے گا. اور وہاں یقینی طور پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کے لیے چاہے آپ زبان سے روکیے، ہاتھ سے روکیے، جتنی بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسی طرح سے روکیے. اس میں یہ جو ہم آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلے سے اس کا کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اس پر بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یقینی طور پر میں تو آپ کو بہت زیادہ فہم والا انسان سمجھتا تھا، ان سب باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، کیونکہ لائنی باتیں ہیں. خاموش اللہ تعالیٰ سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور خاموشی کی جو بات ہوتی ہے وہ کہاں پہنچتی. عبادت کے لیے یقینی طور پر ایک ایسی جگہ تلاش کی جاتی ہے جہاں پر خاموشی کے ساتھ عبادت کی جائے.
جی بالکل درست آپ نے کہا کہ خاموشی عبادت ہے، اور ہر لمحہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انسان اگر خاموش رہتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے رب سے محو نیاز ہوتا ہے. اور یہ راز و نیاز کی جو کیفیت ہے یہ پیدا ہی تب ہوتی ہے جب انسان کو خاموشی میں لطف آنے لگتا ہے، جب وہ خاموشی کا عادی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ عرش والے سے رابطے مضبوط کرنے کے لیے فرش والوں سے رابطے کمزور کرنے پڑتے ہیں، دوریاں بنانی پڑتی ہیں. لایانی باتوں سے انسان کو خود کو اور اپنی زبان کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو معاملات لوگوں کے ساتھ ہوں، اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، خاموشی بہت ضروری ہے. خاموشی کچھ وقت انسان کو ایسا ضرور نکالنا چاہیے جس میں وہ اپنی زبان کو تالے لگا کر کے اپنی روح سے محو گفتگو ہو کر، بندوں سے دور ہو کر، کائنات کے اسرار و رموز سے قریب ہو کر اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ تلاش کر سکے. اور یہ راستہ خاموشی کے بغیر نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ شگفتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.